اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وقت جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، جب میں تمہیں کتاب اور، اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، قول و قرار لیا، پکا وعدہ لیا کہ جتنے بھی نبیوں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے شعیب، اے داود، اے سلیمان، اے زکریا، اے یحییٰ، اے یعقوب، اے یوسف، 1,24,000 انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر اور رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید اور نون تاکید سکینہ، شروع میں ایک لام ہے، آخر میں نون شد والا ہے۔ عربی کلام میں یہ اس وقت آتے ہیں جب کسی بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انبیاء کرام جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس رسول مصدق آ جائے، وہ پیغمبر آ جائے جو پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہو۔ فرمایا تم نے 2 کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا تم نے یہ اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي، تو کیا کہنے لگے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہنے لگے اللہ ہم نے اقرار کر لیا، وعدہ کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور گواہوں کے ساتھ میں بھی ہوں۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لے کے سب کو گواہ بنایا۔ فرمایا ابھی دنیا میں گئے نہیں ہو، ابھی تمہاری ارواح ہے، تمہاری ارواح سے یہ وعدہ لیا جا رہے ہیں نبیوں اگر تمہارے بعد خاتم النبیین نبی رسول مصدق آ جائے تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اس میں ایک لفظ ہے جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، ثم۔ یہ جو ثم ہے نا، یہ عربی گرامر میں کس مقصد کے لیے آتا ہے ذرا سمجھاتا ہوں میں آپ کو آسان کر کے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تاخیر، مہلت۔ جیسے میں کہتا ہوں نا جاءنی زید ثم عمر، میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا۔ جہاں پہ ثم آ جائے نا یہ اس بات کو شو کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جو عمر آیا ہے اور زید آیا یہ دونوں ساتھ نہیں آئے، عمر اور زید کے آنے میں کچھ وقفہ ہے، کچھ تاخیر ہوئی ہے، زید پہلے آیا ہے، عمر بعد میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں سب انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب تم سب دنیا میں آ کر کتاب و حکمت کی تبلیغ کر کے دنیا سے جاؤ گے، فرمایا اس کے بعد پھر ایک رسول مصدق آئے گا۔ فرمایا اگر بالفرض والمحال تمہاری زندگی میں آ جائے تم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ ہمارے نبی نبی الانبیاء بھی ہیں، باقی صرف نبی ہیں، حضور پاک نبی الانبیاء ہے، نبیوں کی بھی نبی ہے، باقی صرف نبی ہے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہے۔ سب نبیوں کا ایمان اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا جب تک وہ خاتم النبیین پہ ایمان نہ لائیں۔ اگر بالفرض والمحال حضور کے بعد کسی اور نے نبی آنا ہوتا تو پھر کیا کہا جاتا کہ رسول مصدق کے بعد تو ایک اور بھی آ رہا ہے، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے، آنکھیں کھول کے اس کو جب پڑھو گے، دل دماغ سے سوچو گے، یہ آیت سے یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ سب نبیوں کے بعد پھر ایک آخر نبی آئے گا، ثم جاءکم، سب کے بعد
ایک نبی آئے گا جو رسول مصدق ہوگا، اور رسول مصدق کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔